بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ یہ ہیں جی حمیدہ بانو، جو کہ نوکری کے دھوکے میں 22 سال پہلے انڈیا سے پاکستان پہنچی تھی۔ اتنے سال حمیدہ بی بی نے پاکستان میں کیا کیا اور اب ان کو بھارت میں کیسے واپس بھیجا گیا، بھارت میں ان کے کتنے بچے تھے اور پھر پاکستان میں ان کے کتنے بچے پیدا ہوئے۔ بہت ہی دردناک اور ایک عجیب و غریب سی سٹوری آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، اور اگر میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ حمیدہ بی بی کی پیدائش انڈیا کی جنوبی ریاست کرناٹک میں ہوئی تھی۔ وہ بچپن میں ہی ممبئی چلی گئی۔ ان کی شادی ایک انڈین شہری سے ہوئی جن سے ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب میں جلدی سے آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ 2002 میں حمیدہ بی بی پاکستان کیسے پہنچی۔ بیسیکلی حمیدہ بی بی کو ایک ایجنٹ نے کہا کہ میں آپ کو دبئی بھیجتا ہوں، جو کہ وہاں پر بہت اچھی نوکری ہے، وہاں پر کھانا پکانے کے آپ کو جو ہے نا اچھی سیلری بھی ملے گی، لیکن آپ کو اس کے لیے 20,000 دینا پڑے گا۔ حمیدہ بی بی نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا کہ دبئی کی بجائے مجھے پاکستان کے شہر حیدرآباد پہنچا دیا گیا۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد کچھ ہی سالوں بعد حمیدہ بی بی نے کراچی کے ایک شخص سے شادی کر لی، لیکن وہ شخص حمیدہ بی بی کے جو شوہر تھے، پاکستانی شوہر تھے، وہ کچھ ہی عرصہ بعد وفات پا گئے۔ ان کے وفات پانے کے بعد حمیدہ بانو پاکستان میں اپنے ستیلے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، جو کہ ان کا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ حمیدہ بی بی کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستانی ان کے شوہر زندہ تھے تب تک انہیں کسی بھی چیز کی فکر نہیں تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کی زندگی درہم برہم ہو گئی۔ یعنی ان کے جانے کے بعد ان کے خاندان والے، یعنی ان کے سسرال والے، جو پاکستانی سسرال والے ہیں، وہ ان کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے اور ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل میں جو ہے نا پڑ گئی۔ حمیدہ بی بی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے شوہر ایک گلی میں دکان چلاتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی، لیکن بچوں کو مجھ سے اتنا لگاؤ نہیں تھے کیونکہ وہ نئی نسل کے ہیں۔ ان کی سوچ تھی جو کچھ ہم کمائیں اسے کھائیں اور اپنا خیال رکھیں، کیونکہ وہ ان کے ستیلے بچے تھے، وہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے۔ لیکن حمیدہ بی بی نے کہا کہ میں پھر بھی ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی گھر سے نہیں نکالا، میں ان کے ساتھ ہی رہتی رہی۔ اب بات کرتے ہیں کہ حمیدہ بیگم کی پاکستان سے بھارت کی واپسی کیسے ممکن ہوئی۔ حمیدہ بانو کی کراچی میں موجودگی کی اطلاع ملنے پر اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن نے ولی اللہ، جو کہ ایک امام مسجد ہیں جنہوں نے حمیدہ بی بی کی جو ہے نا باتیں شائع کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، ان سے جو ہے نا رابطہ کیا گیا اور حمیدہ بانو سے بات کی گئی۔ ولی اللہ معروف، ان کا بہت بڑا کردار ہے اور بڑے انہیں میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کا رابطہ کروایا، ان کی باتیں شیئر کی، پھر ان کے بعد انہوں نے ان کا جو ہے نا انڈین ہائی کمیشن سے ان کا رابطہ کروایا، اور انہوں نے پھر ہائی کمیشن کو یہ بھی بتایا کہ حمیدہ بانو پاکستان کراچی میں ہیں اور وہ انڈیا واپس جانا چاہتی ہیں۔ حمیدہ بانو سے متعلق دستاویزات، تصاویر، ممبئی میں جاری کردہ راشن کارڈ اور 2 بیٹیوں کے آدھار کارڈ وغیرہ وزارت خارجہ کے ساتھ شیئر کیے گئے، اور پھر معلوم ہوا کہ حمیدہ بانو واقعی بھارتی شہری ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی جو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ، انہوں نے پوری بھی چھان بین کی اور بالآخر پتہ چلا کہ واقعی حمیدہ بانو پاکستانی شہری نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہیں بھی ریکارڈ، کسی بھی جگہ جو ہے نا ریکارڈ نہیں ملا۔ اس کے بعد انڈین وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے ذریعے 18 اکتوبر سن 2024 کو پاکستانی وزارت خارجہ کو حمیدہ بانو کی انڈین شہریت ہونے کی تصدیق کی، اور پھر بالآخر 16 دسمبر 2024 کو حمیدہ بانو سرحد عبور کر کے 22 سال بعد دوبارہ قدم رکھا اور واگا بارڈر کے راستے حمیدہ بانو ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے دوبارہ اسی دھرتی پر چلی گئی جہاں پر انہوں نے جنم لیا تھا، جوانی گزاری، بچپن گزارا اور 2 بچیاں بھی پیدا ہوئی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام پریشان بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔